بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کو ایک ملکہ کا واقعہ بتاتا ہوں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ اس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وقت کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا، بڑی چہرہ بنایا تھا، نازک بدن بنایا تھا، اس لیے فرعون ان سے بہت محبت فرماتا تھا اور بہت محبت کرتا تھا، ان کے نخرے اٹھاتا تھا، ہر قسم کی سہولتیں موجود تھی، وہ جو چاہتی کپڑے پہنتی، جیسے چاہتی گھر کو سجاتی، جیسے چاہتی عشائر کا کھانا کھاتی۔ کئی سو نوکرانیاں اس کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود رہتی تھی۔ جب وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتی تھی تو نوکرانیاں بھاگ پڑتی تھی، فوراً حاضر ہو جایا کرتی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی، سارا دن شاہی محل میں حکم چلاتی تھی۔ میرے عزیزوں، غرض ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا تھا۔ اتنے میں پتا چلا کہ اللہ نے ایک نیک بندوں کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے بندوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ان کی توحید والی بات ان کے کانوں تک بھی پہنچی، دل میں اترتی چلی گئی، ان کے دل نے گواہی دی، بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سچی کرتے ہیں، مگر میرا شوہر فرعون تو خدا کا دعویٰ کرتا ہے۔ کئی دن اس سوچ میں گزر گئے، اب میں کیا کروں؟ دل نے گواہی دی کہ پروردگار تو اللہ ہے، پروردگار تو وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، جبکہ میرا شوہر تو میری منت سماجت میں لگا رہتا ہے، میری خوشنودی چاہتا ہے، میری رضا چاہتا ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ عورت تھی، اس نے دوسری طرف خوف اور ڈر بھی آتا تھا، اگر میں نے کوئی بات کی تو میری یہ سب سہولتیں چھین جائے گی اور مجھ پر مشقتیں پڑ جائے گی۔ لیکن دل نے گواہی دی، آسیہ، یہ دنیا کی تکلیفیں تھوڑی ہیں، یہ سب عارضی ہے، ختم ہونے والی ہیں، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں وہی باتیں سچی ہیں، چنانچہ چوری چھپے اللہ رب العزت پر ایمان لے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں بتایا۔ اب دل میں اللہ کی محبت آ گئی، سوچ بدل گیا، اب رہتی تو فرعون کے پاس تھی، مگر دل فرعون سے دور ہو گیا، فرعون سے نفرت ہونے لگ گئی۔ محل میں رہتی تھی مگر دل میں ایمان بس چکا تھا، رج بس چکا تھا۔ فرعون کو شروع میں تو پتہ نہ چلا، بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ فرعون کو ان کی باتوں کے انداز سے پتہ چل گیا، کیونکہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کرتی تھی تو یہ بڑے غور سے سنتی تھی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا تھا اس وقت ان کے تاثرات بدل جاتے تھے۔ ایک دم کی محبت تو چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا، جب فرعون ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو بڑے غور سے سنتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر دل میں ڈھانڈے مارنے لگتا۔ چنانچہ فرعون پر بات کھل گئی کہ میری بیوی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے۔ اس نے بڑا سمجھایا، تو ایسا نہ کر، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے ہر قسم کی سہولت حاصل ہے۔ کہنے لگی، نہیں، حقیقت تو وہی ہے جو میرے دل میں اتر چکی ہے، میں اس کو بالکل نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ باتیں ہوتی رہی اور میرے عزیزو وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن جب فرعون بڑی محبت کا اظہار کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ جب آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میری بات مان لے، سن لے،
آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون کا دل اس وقت موم ہو گیا، نرم ہو گیا، کہنے لگا میں جاتا ہوں اور ان کے پاس اور ایمان لے آتا ہوں۔ چنانچہ وعدہ کر کے چل پڑا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے حامان مل گیا، وہ اس کا وزیر تھا۔ فرعون نے کہا میں نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آؤں۔ حامان یہ سن کر کہنے لگا توبہ توبہ، غلام کا خادم بننے سے تو زیادہ بہتر ہے کہ آدمی آگے جا کر جہنم کے عذاب میں جل مرے۔ فرعون پر اس کی بات اثر کر گئی، لہذا فرعون وہیں سے واپس لوٹ گیا، کہنے لگا ہاں میں غلام کا غلام نہیں بن سکتا۔ چنانچہ لانے سے انکار کر دیا، ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب وہ منکر بن گیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لعن کی کہ تو اپنے وعدے سے پھر گیا۔ جب دونوں میاں بیوی باتیں ہوتی رہیں تو فرعون غصے میں آ کر کہنے لگا میں تجھے مزہ چکھاؤں گا۔ وہ کہنے لگی پھر تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ چنانچہ سہولتوں اور آرام سہولتوں پر اور دنیا کی نعمتوں پر اس نے لات مار دی، ساری نعمتوں کو پیچھے پھینک دیا۔ کہنے لگی تو مجھے اپنے محل سے تو نکال سکتا ہے مگر میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ فرعون نے پہلے تو ڈرایا اور دھمکایا، بعد میں پھر اس کے لیے ناک کا مسئلہ بن گیا، کہنے لگا میں تجھے عذاب دوں گا۔ کہنے لگی جو تو کر سکتا ہے کر لے، میں تیرے عذاب سہنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو بلایا، وقت کی ملکہ ہے، بنی چہرہ ہے، نازک بدن کو گھسیٹ کر فرش کے اوپر لٹا دیا گیا۔ کہاں گئی وہ نعمتیں، کہاں گئے وہ محلات، کہاں گئے وہ نرم بستر، کہاں گئی وہ ہزاروں باندیاں اور خادمہ جو ان کے اشارے کے پیچھے بھاگتی تھی۔ آج یہ اللہ کی بندی، اکیلی بندی، اللہ کی بندی فرش کے اوپر گھسیٹی جا رہی ہے، بال پکڑے ہوئے ہیں، کان سے پکڑ کر گھسیٹی جا رہی ہے، جس میں زخموں سے چور ہو چکا تھا مگر پھر بھی اپنے بات پہ ڈٹی رہی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ چھوٹی موٹی سزا سے یہ نہیں بدلی تو اس نے کہا میں تمہیں زمین پر لٹا کر تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دوں گا۔ کہنے لگی جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ چنانچہ ان کو لٹا دیا گیا اور ان کے ہاتھ کو زمین کے اوپر رکھ کر درمیان میں لوہے کی ایک بڑی کیل ٹھوک دی گئی۔ تکلیف ہو رہی تھی مگر جانتی تھی یہ تکلیف اللہ کے خاطر ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ کو اسی طرح زمین پہ رکھ کر کیلیں ٹھوک دی گئی، پھر پاؤں میں اسی طرح زمین پہ رکھ کر کیلیں ٹھوکی گئی۔ فرعون نے کہا تمہارے جسم کے کپڑے اتار لوں گا اور پھر تمہارے کھال کو اتار لوں گا۔ کہنے لگی جو تم کر سکتے ہو کر لو مگر میں اپنے ایمان سے باز نہیں آ سکتا۔ میری پیاری اور ماں بہنیں ایک بات یاد رکھیں، ایسی قربانیاں تھیں، انسان مار کو برداشت کر لیتا ہے لیکن میرے عزیزوں عورتیں اپنی عزت کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میرے عزیزوں سب کے سامنے میرے عزیزوں اس کو جو ہے بے عزت کیا گیا اور میرے عزیزوں اس کی جو ہے تکلیفیں دی گئی۔ چنانچہ جیتے جاگتے ان کے جسم سے کھال اتارنا شروع کر دیا گیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آج بکرے کی کھال اتاری جا رہی ہو تو نرم دل کا آدمی اس کو بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تو عورت ذات تھی، زمین پہ لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتی تھی، سر ایک جگہ پڑا ہوا تھا، ان کے جسم سے چاقو کے ذریعے ان کی کھال کو جدا کیا جا رہا تھا، زخم لگائے جا رہے تھے، تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا رہی تھی مگر سمجھتی تھی یہ سب کچھ میرے پروردگار کی طرف سے۔ اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ دنیا
کا جو ساتھی تھا وہ تو اب دشمن بن چکا ہے، اب تو اصل سہارا تیرا ہے۔ اسی ذات کو آواز دی، کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے محل سے نکالا جا رہا ہے لیکن تو مجھے اپنے پاس محل عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں فرعون نے تو اپنے سے دور کر دیا ہے مگر میں تو تیرا ساتھ چاہتی ہوں، مجھے فرعون کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس لیے جب بات کرنے لگی تو یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے محل عطا کر دے، بلکہ جنت سے پہلے بیتن کا لفظ کہا۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ محل تو چاہتی تھی مگر اللہ کے پاس چاہتی تھی، اپنے خالق اور مالک کے پاس چاہتی تھی، اپنے محبوب حقیقی کے پاس چاہتی تھی۔ پھر کہا وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، مجھے فرعون سے اور اس کے محل سے نجات عطا فرما۔ کتنی ذہین تھی، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دینا، کیونکہ اگر فرعون سے نجات مل بھی جاتی تو کسی اور کے پاس چلی جاتی، وہ بھی فرعون کے مانند ہوتا۔ اس نے دعائیں مانگی تو کتنا پیارا دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے تیرا ساتھ چاہیے۔ میری پیاری ماں اور بہنیں، میرے بزرگوں، ہمیں یہ چاہیے کہ اس دین کی خاطر میرے عزیزوں کوئی بھی تکلیفیں آئیں تو میرے عزیزوں ہم جو ہے بڑی محبت کے ساتھ میرے عزیزوں دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کریں۔ یہ دین بہت میرے عزیزوں نعمت ہے، اللہ نے یہ دین ہمیں آرام کو جو عطا فرمایا یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔